ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. حضرات محترم، ہم ایک تسلسل کے ساتھ انسان کی حقیقت، انسان کا آغاز، انسان کی منزل، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، بڑی ترتیب اور بڑے ہی تسلسل کے ساتھ ان پہ اپنی گزارشات سماعت کر رہے ہیں. حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عبادت کی تعریفات ہم نے سماعت کی تھی. انتہائی اختصار کے ساتھ عبادت اس بندگی کو کہتے ہیں جس میں اطاعت بھی موجود ہو، فرما برداری بھی موجود ہو، عاجزی و انکساری بھی موجود ہو، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت بجا لانے کا نام عبادت ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی عطا کیے جانے کا جو مقصد تھا وہ فقط نماز روزہ وغیرہ میں مشغولیت ہے اور حرام کاموں سے بچنا ہے. اور اگر ایسا ہی ہے کہ ہم عبادت اس چیز کو کہیں کہ بندہ حرام کاموں سے بچے اور نماز روزہ کرتا رہے، اگر اسی چیز کا نام بندگی ہے تو کیا رشتہ داریاں قائم کرنا، یہ جو رشتے ہم قائم کرتے ہیں، دوست بنانا، دینی علوم کا حاصل کرنا، جائز خواہشات نفس کی تکمیل، جائز ناجائز نہیں، جائز خواہشات نفس کی تکمیل اور دیگر دنیاوی مشاغل میں وقت صرف کرنے کی پھر اجازت نہیں ہے. سادہ جملوں میں اگر عبادت صرف اسے ہی کہتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اگر صرف یہ عبادت ہے تو ان کاموں کے علاوہ جتنے کام ہیں جو جائز ہیں، پھر ان کاموں کے بارے میں ہمیں سوچ بچار کرنی پڑے گی کہ یہ کام عبادت ہیں یا نہیں ہے. تعریف میں ہم ایک چیز سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کوئی کام بجا لانا عبادت کہلاتا ہے. تو جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، جہاں روزہ رکھنا عبادت ہے، جہاں حج اور زکوٰۃ دینا عبادت ہے، وہاں اللہ کے
کے نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ وہاں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی عبادت ہے۔ وہاں بڑی لطف کی بات میں آگے انشاءاللہ اسی پہ آج اختتام کریں گے، اسی حدیث پہ، کہ کسی کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ یہ چونکہ ذرا سستی ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ہر ایک کو مل جاتی ہے اور ہر جگہ مل جاتی ہے۔ کسی کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرات محترم، عبادت ایک وسیع معنی رکھتی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آئے اطاعت میں عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ، اور جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ نہ کرو، وہاں قوت اور قدرت ہونے کے باوجود وہ کام نہ کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، فرمایا من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مکاثرا مرائیا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ وہ شخص جس نے حلال دنیا کو فخر کرنے، مال بڑھانے اور دکھاوے کے لیے حاصل کیا، محنت تو کرتے ہیں، فرمایا جس شخص نے دنیا کا مال اس لیے کمایا کہ وہ لوگوں پہ فخر کرے گا، وہ دکھاوا کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا اور غصے میں ہوگا۔ ومن طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی دی حدیث سے سبحان اللہ کیا، پھر سنیے، فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال دنیا کو اس لیے کمائے کہ اسے کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، ایک ہے اس لیے کمانا کہ لوگوں پہ فخر کرے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، میں گاڑیاں رکھتا ہوں، میرے پاس کوٹھیاں ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ایک ہے اس لیے دولت کمانا کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اور پھر اپنے اہل و عیال کی وسعت کے لیے وسعت پیدا کرنے کہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے اچھا کھا سکیں، اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حاصل کرے۔ سادہ سے لفظوں میں جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کمائے اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دولت کمائے، پڑوسی کی ضرورت پوری کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانا اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں اس کی محتاجی کے علاوہ کسی دوسرے سے محتاجی کے بچنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اجر سنیے، فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ، یہ بھی اللہ سے ملاقات کرے گا، یہ بھی اللہ سے ملے گا، لیکن حال کیا ہوگا؟ فرمایا وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وہ اس حال میں ملے گا کہ اس شخص کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا۔
لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر۔ او سونےو جڑا بندہ اپنی ضرورت پوری کرن واسطے رزق حلال طیب کماوے، پروردگار دی بارگاہ اقدس کے اندر لاقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، او دا چہرہ 14ویں رات دے چاند کی طرح چمک رہا ہوئے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب فوت ہوئے تو آپ کے تکیے کے نیچے 300 دینار سونے کے سکے پڑے تھے۔ جب آپ فوت ہو گئے لوگوں نے تکیہ اٹھایا، پہلے تلاشی کسی لینی ہوتی پہلے ذرا کوئی سٹاڈی شڈاڈی ہو کو جو بھی آسے پاسے ہے تو بابے رو تو سانب لے ہو کیونکہ کوئی اور نہ چاہ لے۔ تو حضرت سفیان ثوری بھی فوت ہو گئے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو کسی نے تکیہ اٹھایا تو 300 سونے کے دینار پڑے تھے۔ ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا تھا، بس اللہ سے ملاقات کی آخری گھڑیاں تھی، کچھ ساز باقی تھے۔ انہوں نے کنکھیوں میں ایک دوسرے سے بات کی، نظر تکی بابا بڑا گناہ ہے یار، اے پیسے تکیے دے تلے دبا کے پے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، سوچ سوچ کے فرق ہوتا ہے، ہر بندہ سوچتا ہے۔ ذرا سفیان ثوری کی سوچ بھی دیکھیے، 300 دینار اس وقت کے کو تھوڑا پیسہ تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے دیکھ لیا، انہوں نے حضرت سفیان ثوری سے ہی پوچھا کہ بابا جی دسو تو صحیح یہ پیسہ کیویں رکھے نے، کمایا کیویں نے، کیوں بچا کے رکھے نے، سنبھال کے رکھے نے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مال اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی میں صبح کرتا ہوں اور شیطان مجھ سے کہتا ہے آج کہاں سے کھاؤ گے، آج کہاں سے کھاؤ گے، تو میں اسے جواب دیتا ہوں میرے پاس یہ دینار موجود ہے۔ وقت کی قلت کی بنا پہ میں آگے چلتا ہوں، میں اس کو یہاں پہ چھیڑتا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے بس میں نے یہ مال اس کی محبت کے باعث نہیں کہ مجھے مال سے محبت ہے، بلکہ میں نے مال کو شیطانی وسوسوں سے بچانے کے لیے رکھا ہے کہ شیطان جب بھی کونے کھدرے میں میرے دل میں کچوکا لگائے تو میں شیطان کو یہ جواب دے سکوں میرے کو ہے، میں کھا لواں گا، کوئی تینوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان کرنے کی ضرورت نہ ہونے کی ضرورت۔ آپ فرماتے ہیں اب میری زندگی کی آخری سانس ہے، اب میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ تمام دینار 300 کے 300 غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ میں نے ابتداءً ہی عبادت کی تعریف میں یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم جل وعلا کے حکموں کی تابعداری اور وفاداری کرتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے ان سے رک جانا عبادت کہلاتا ہے۔ مال دونوں کما رہے ہیں، ایک دنیاوی مقاصد کے لیے، تفاخر و تکبر کے لیے، غرور کے لیے، بڑا دکھانے اور بڑا بنانے کے لیے، اور ایک وہ ہے جو مال اس لیے کما رہا ہے کہ میں اس مال سے اپنے بیوی بچوں کا حق اور فرائض ادا کروں گا۔ مال اس لیے کما رہا ہے کہ مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، مال اس لیے کما رہا ہے کہ وہ آسائش میں رہے۔ اب ملاقات دونوں کی اللہ سے ہوگی، جس نے دنیا کے لیے مال کمایا تھا اللہ اسے قیامت والے دن غضبان ناراض ہو کے اس سے ملاقات کرے گا، اور جس نے مال تو کمایا لیکن مال کمانے کا مقصد عبادت الہیہ تھا، لقی اللہ وجہہ یوم القیامت کل قمر بدر، اس کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ مال کے حوالے سے سمجھ گئے آپ؟ عبادت مال کے حوالے سے کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں بالکل اشاروں کے ساتھ آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک پڑوسی نے جو انصاری تھے، ہم دور رہتے تھے اور ہماری یہ عادت تھی کہ ایک دن وہ انصاری دوست جاتا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دن میں جاتا تھا۔ جس دن وہ جاتا تھا پھر میں رزق دونوں گھروں کے لیے کماتا تھا، اور جس دن وہ جاتا تھا میں رزق کماتا تھا، پھر میں جاتا تھا وہ رزق کماتا تھا۔ وہ میرے گھر کے بھی اخراجات پورے کرتا تھا اور اپنے گھر کے بھی، اور جب میں بھی اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کرتا تھا، اپنے دوست کے اخراجات بھی پورے کرتا تھا۔ اے عمر تسی چنگا زمانہ پا لے ہے، اچھا زمانہ لے لے تسی، پتہ نہیں اسی تے کسی غریب دور پیدا ہو گئے۔ یہ تو بہت بڑے احساس ہے۔ آج کل کے دور میں ہوتے ہوئے سگا بھائی ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہوتا ہے، کوئی 20 روپے کی اسے دوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی آپ ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہ ان لطالب العلم ان ينظر فی معیشتہ وما یستعین بہ علی طلب العلم۔ فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ ہے اور اس انصاری دوست کا، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ علم طلب کرنے والے پہ لازم ہے کہ وہ معیشت اور ان چیزوں پر نظر رکھے جن سے وہ طالب علم کے سلسلے میں مدد لے سکے، جن سے وہ طلب علم کے سلسلے میں کیا لے سکے؟ مدد لے سکے۔ میں کئی لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ایک اس لحاظ سے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ غیرت مند استاد عطا کیا ہے جس کا نام جسٹس پیر محمد کرم شاہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کا ایک قول تھا جو پرانے مدارس تھے وہاں صرف علوم قدیمہ پڑھائے جاتے تھے، منطق پڑھائی جاتی تھی، دیگر جو علوم تھے وہ پڑھائے جاتے تھے۔ آپ نے سوچا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوڑ ہے، دنیا بھی کمانی ہوگی، تو آپ نے ایک جملہ دیا تھا پوری قوم کے طالب علموں کو۔ آپ نے فرمایا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے جتنے بچے اور شاگرد ہوں، میرے جتنے بچے اور شاگرد ہوں، ان کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ کتنی آنکھیں؟ دونوں آنکھیں روشن ہوں، ان کی دین کی آنکھ بھی روشن ہو، ان کی دنیا کی آنکھ بھی روشن ہو۔ اللہ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جہاں ہمارے دوست دین کی دنیا میں بہت اونچے رتبوں پہ اور عہدوں پہ فائز ہیں، وہاں دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے اونچے رتبوں پہ فائز ہیں۔ میں یہاں گنوانے بیٹھا تو آپ حیران رہ جائیں گے بھئی یہ لوگ بھی میرے شریف سے پڑے ہوئے ہیں، کمشنر ہیں، ڈیپٹی کمشنر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک بیٹھے ہیں، آرمی کے بڑے مستند مراتب پہ فائز ہمارے دوست موجود ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے، بلکہ میں کل رو پڑا یہ بات اور یہ کلپ سن کے۔ یہ ہمارے لال مسجد کے جو خطیب عبدالعزیز صاحب ہیں، ان کا کلپ مجھے کسی نے سینڈ کیا، اس میں اور باتیں تھی، لیکن جو بات آپ سے کہنا ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو 8 سال دینی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، 9 سال پڑھایا جاتا ہے، اور پھر انہیں معاشرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ اب جاؤ جا کے کماؤ۔ 9 سال اپنے پاس رکھ کے انہیں ہنر بھی نہیں دے سکے۔ حضرات میں بڑے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میری انتظامیہ کے احباب موجود ہیں، آج دن تک کبھی اس وجہ سے مسجد کو نہیں چھوڑا کہ تم تنخواہ تھوڑی دیتے ہو، میں نے کبھی اس وجہ سے کسی پروگرام میں جانے سے انکار کیا ہو کہ تم نے مجھے پیسے تھوڑے دیے ہیں۔
میں نے کراچی تک کے خطابات اور سیمینار میں اپنی جیب میں آنے جانے کا خرچہ لے جا کے اپنے رب کے محبوب کے دین کی خدمت کا ہوتا دیا۔ وہ یہی وجہ ہے، علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ دین کے طالب علم کو دین کا علم پڑھنا چاہیے۔ میں ایک وقت ایسا آ گیا، ابتدا میں جب میں فارغ التحصیل ہو کے آیا بحر شریف سے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں حلف عرض کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، میں نے اپنے ابا جی سے بھی پیسے نہیں مانگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے نہیں مانگے کہ میرے ابا جی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ جو دین کے لوگ ہوتے ہیں بڑے غریب ہوتے ہیں، یہ جو دین والے ہوتے ہیں یہ مانگتے ہیں۔ خودداری اور غیرت سے محنت کر کے، ہر طرح کی محنت کر کے، رات اور دن محنت کر کے، دنیا کو کما کے، اپنے آپ کو خودی پہ رکھ کے رب کے دین کی اور محمد عربی کے دین کی نوکری کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ غیرت بھی موجود ہے، خودی بھی موجود ہے۔ تو حضرات یہ اس کا دوسرا پہلو تھا کہ عبادت وہ علم ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ نعت خان لاکھوں روپے مانگ کے جاتے ہیں، ہمارے خطبہ ہیں لاکھوں روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں، پہلے اتنے اکاؤنٹ میں بھیجو پھر آئیں گے۔ حضرات میں حیران ہوں، تم اسی رب کے محبوب کے دین کی نوکری کا ہوکا دیتے ہو جو یہ کہتا ہے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میرا تو ایک ہی تم سے سوال ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ 17واں 18واں سال ہے مجھے۔ ایک میری عادت ہے کہ پڑوسی کی دکان پہ میں تھوڑا بہت ادھار جان بوجھ کے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اہل محلہ تشریف فرما ہو، کبھی آ کے کہو اس نے غریب بن کے دروازے پہ دستک دی ہے اور اس نے بھیک مانگی ہے، تو یہ دین کا معیار ہے، یہ دین کا سٹینڈرڈ ہے، یہ دین کی اعلیٰ سوچ ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آئیے جس حدیث کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ میری وہ بات بھی پوری ہو جائے اور ہماری جو ہے وہ آپ تک نبی پاک کا ایک پیغام بھی اور تحفہ بھی پہنچ جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائی عبادت پہ بات ہو رہی ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ دین دو پڑھ رہے ہیں، ایک دین اس لیے پڑھ رہا ہے کہ دنیا کمائے، اور ہمارے شیخ حضرت جسٹس کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا میرے بچوں اگر دین اس لیے پڑھ رہے ہو کہ پڑھ کے دنیا کماؤ گے تو جاؤ آج ہی چلے جاؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، 9 سال بعد تم بھی کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ لیکن دین اس لیے نہ پڑھنا کہ کل دین کے ذریعے سے دنیا کمانا، دین کے ذریعے سے دنیا نہ کمانا بلکہ دین کے ذریعے سے رب کمانا، رب کا سونا حبیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں المسلم، پھر مسلمان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تنگ آ کے معاشرے سے بھاگ جاتے ہیں، خودکشیاں تک کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو تکلیفیں سہتے رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں۔ جو تنگ آ کے بھاگ گیا وہ عبادت سے نکل گیا، جس نے خودکشی کی وہ بھی عبادت سے نکل گیا، اس نے بھی عبادت نہ کی۔ المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم۔ سنن ترمذی ہے، ترمذی شریف ہے، فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو صبر کرتا ہو، لوگوں کے درمیان رہتا، بھاگتا نہ ہو، خودکشیاں نہ کرتا ہو، ان کے درمیان رہتا ہو اور ان کے درمیان رہ کے ان کی طرف سے دی ہوئی محبت بڑی تکلیف ہے، ان کی طرف سے دی ہوئی ان کی طرف سے دی ہوئی محبت بڑی تکلیف ہے، برداشت
کر کے صبر کر لے، یہ مسلمان اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے۔ یہ بہادری نہیں، یہ بہادری بولو نا یار، ناراض ہو گئے وقت جمعہ پڑھن لگ گئے، ہاں ناراض ہو تو چنگی گل ہے، تو اپنی عادت بدلی ہے تو بڑا فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تو سوچ رہے ہوں ایک کان چ میری پئی ہے ایسی جمعہ بس جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہوئے نال ہی پڑھ لیا کریے، تاکہ سنگی جڑا ہے وہ دور دراز سفر کرنا ہوتا ہے تے اور دنیا دے کام شام کرنے ہوتے ہیں تے بہتر بندہ ویلے نال پڑھ کے تے گھر چلا جائے۔ تو بہرحال یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ صحیح عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔